बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकूनू मअस-सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ सादात कराम मशाइख़ इज़ाम उलमा कराम और माहिदीन शहर सियासी व समाजी शख्सियात और मेरे इस्लामी रूहानी भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा करम फरमाया और बड़े खुलूस अंदाज में इस्तकबाल फरमाया। मैं आपके इस मोहब्बत को कभी भुला नहीं सकता। जमात अहले सुन्नत हम सब की मदद जमात है और हम सारे जमात अहले सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हैं और आगे आगे अपनी अपनी ड्यूटियाँ मुख्तलिफ एंगल्स से दे रहे हैं, लेकिन असल तो ज़ाहिर है सबकी बुनियाद जो है वो जमात अहले सुन्नत है। पिछले दिनों इसमें जमात अहले सुन्नत का मरकज़ी सेशन था मुल्तान में, तो वहाँ पर ये तय हुआ था कि पहले 3 हमारे इज्तिमा मुश्तरका हुए हैं जमात अहले सुन्नत और जमात सालिहीन के मिल के। मेरी मोहतरम का फरमान हुआ हज़रत सैयद की मज़हर से काज़मी शाह साहब, आपने फरमाया कि इस तरह करें कि हर जमात अपना अपना करे और जमात अहले सुन्नत का अपना तशख़्ख़ुस हो और उनका प्रोग्राम अलहदा हो। मैंने उसी के पास बात की करते हुए ये जमात सालिहीन के ज़ेर एहतमाम ये रूहानी इज्तिमा इस दफ़ा का सादकाबाद में रखा गया है। मेन चीज़ ये है कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम किसी भी अगर सियासी जमात की तरफ तवज्जो करते हैं तो वो भी महंगाई का रो रहे हैं, और अगर हम किसी मजहबी लोगों से मिलते हैं वो भी महंगाई का रोना रोते हैं। सनतकारों से मिलें, ताजरों से मिलें और दुनिया के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब से मिलें, कोई भी सुकून में नहीं है। हर बंदा परेशान है। जो हुकूमत में है वो भी परेशान है, जो हुकूमत से बाहर है वो भी परेशान है। इस वक्त किसी को सुकून नहीं है। और मैं समझता हूँ कि खालिक कायनात ने जो फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को करार मिलता है। इस हवाले से आज वक्त की ज़रूरत है कि हम रूह की इस्लाह करें और अपने रूहानी एंगल को दुरुस्त करें, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। पिछले 2 महीने पहले इसका सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, तो उसमें ईद की भी हाजिरी थी। तो मैंने सबको ये अर्ज़ किया कि हर चीज़ हो सकती है जब तक ये सीधा ना हो। जब तक दिल सीधा नहीं है कुछ सीधा नहीं हो सकता। अगर आप कहते हो सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं, आप कहते हो कि माशी हालात ख़राब हैं, आप कहते हो कि पाकिस्तान का जो सिक्का है वो गिर रहा है, इन तमाम के पीछे एक चीज़ है, वो है कल्ब। जब तक हमारा दिल पाक और साफ़ नहीं है हम किसी तरीके से भी आगे बढ़ नहीं सकते। पहले हमारा तरबियती सिस्टम होना चाहिए, और हम तरबियत करके अपने कुलूब को अल्लाह की तरफ मोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि वो खुद हमें रास्ते अता करेगा जिस पर हम चल के फलाह पा सकते हैं। और ज़ाहिर है हमारे जितने भी उलमा से अगर पूछेंगे तो इनके लिए सबसे बेहतरीन राह है वो है निज़ाम मुस्तफ़ा का, कि वतन अज़ीज़ में निज़ाम मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। लेकिन हम चूँकि गैर सियासी लोग हैं और हमें ज़ाहिर है एक ऐसे ख़ानदान से तल्लक़ है कि जिन्होंने 400 साल से सिर्फ रूहानियत की खिदमत की है और रूहानियत की इस्लाह की है। अब ज़रूरत है कि उनके मैसेज को आगे बढ़ाया जाए। ये रूहानी इज्तिमा ये 18वां है। यानी हर साल हम रूहानी इज्तिमा करते हैं और मुख्तलिफ अज़ला में करते हैं। बलूचिस्तान में हुए, सिंध में हुए, और फर्स्ट चांस है कि हम जनूबी पंजाब में दाखिल हुए हैं। और फिर इसमें एक ऐसी तहसील हमें अल्लाह ताला ने अता की है कि जो आशिकान मुस्तफ़ा की तहसील है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ग़ुलाम और आशिक मोहब्बत वाले बसते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल के साथ मुज़य्यन है। मैं आज ये कर रहा था कि
پہلا اجتماع جب شروع ہوا وہ بھی ایک انقلابی بات ہے. کوئٹہ میں ہمارے میجر صاحب نے میرا کھانا کیا کینٹ میں، تو کھانے سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا آئیں میں آپ کو یہاں ایک اجتماع دکھاتا ہوں. چلیں، کینٹ کی حدود میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا، 25 یا 30 ہزار لوگ تھے اور وہاں دعائیہ پروگرام تھا. جب ہم انٹر ہوئے تو اندر دعا مانگنے والے کون تھے؟ وہ پادری تھے، اور امریکہ اور برطانیہ سے اور میرا خیال فرانس سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ دعا کر رہے تھے، اور یہ لوگ مسلمان سارے آمین کر رہے تھے. اس 25-30 ہزار کے اجتماع میں ٹوٹلی 3,000 لوگ غیر مسلم ہوں گے، عیسائی ہوں گے، باقی تمام مسلمز تھے. وہ دعائیہ پروگرام تھا کہ جی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور دنیا ظاہر ہے مسائل میں گھری ہوئی ہے، لوگ تو پریشان حال ہیں، اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے لوگ دربدر ہوتے ہیں. تو انہوں نے آمین کہی، اور جب ہم باہر نکلنے لگے تو ایک ڈائس تھا، وہاں پر لوگ گرد گرد تھے اور کمپیوٹرائز انٹری ہو رہی تھی، نام لکھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے جی یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اور جو دعا کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے دعا کرنے آئے تھے. ان کا مقصد پوچھتے ہیں پلس ان کا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر. اس کی جب تحقیق کی گئی تو وہ یہ تھا کہ عیسائی دعائیہ ایک ڈھونگ رچا کے لوگوں کے ایڈریس لے کے ان کے گھروں میں پہنچ کے اگر کوئی غربت کے لیے کرتا ہے تو ان کو پیسے پہنچا کے کہتے ہیں جی میں دعا میں شامل ہوا تو میری اللہ نے غربت ٹال دی. اور اگر کوئی آنکھوں کا مریض ہے تو اس کو لے جا کے مشن اور ہاسپٹل سے آپریشن کرواتے ہیں اور کہتے ہیں تم لکھ کر دو کہ جی مجھے دعا سے شفا ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کئی مسائل تھے. تو میں نے اس کے خلاف بڑی تحریک چلائی اور اخباروں میں بھی میڈیا میں بھی لکھتا رہا. کسی بھی اخبار میں شائع نہیں ہوا. تو آخر میں کسی چیف ایڈیٹر سے جا کر ملا، ان سے ریکویسٹ کی یار کیوں نہیں ہمارا بیان کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا سر یہ انٹرنیشنل پاور والے لوگ ہیں، ہم غریب پاکستانی ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف لکھ سکیں. لہذا آپ اپنا زور لگائیں باہر میدان میں، نہ میڈیا سنے گی، نہ پولیس سنے گی، نہ کوئی اور سنے گا، آپ اپنا کام کریں. اس دن سے میں نے تھام لی کہ اگر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اجتماع کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم تو اللہ کی راہ دکھانے کے لیے کریں گے. کیوں نہ رب کی راہ میں ہم روحانی اجتماع کریں اور لوگوں کو اس طرف مائل کریں. اللہ کے کا فضل ہے کہ پہلا جو اجتماع ہوا اس میں 50,000 لوگ تھے، اور باقی جتنے بھی اجتماع ہوئے ہیں لوگوں نے آرمیہ نے اپنے ہمارے جو MI اور ISI ہے انہوں نے بھی جو رپورٹ دی ہے، کسی میں 2,25,000 لوگ تھے، کسی میں 1.5 لاکھ لوگ تھے، کسی میں 2 لاکھ سے اور زیادہ تھے. اس طریقے سے جو ہمیں تعداد ملتی رہی ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس وقت سے 1100 سے زیادہ لوگ ہندو اور دیگر مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. وہ پروگراموں میں آتے ہیں، سنتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور پھر کم از کم اور کچھ نہیں کیا ہے ہم نے، اتنا ضرور ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ غیر کے دروازے پھر سے نہیں جا رہا. مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے اللہ کا راستہ اور ان کا دروازہ چن لیا ہے، اور ان کا اجتماع جو ہے جو کوئٹہ میں ہوتا تھا وہ بند ہو گیا. یہ اللہ کا کرم ہوا. تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور پھر اس دفعہ حضرت سلطان باہو کے نام سے ہے. آپ تمام کے علم میں ہے کہ حضرت سلطان باہو 1039 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 1102 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 21 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے. اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا جو سلسلہ ہے وہ قادری سروری سلطانی ہے. اور آپ نے
जो गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर की मोहब्बत और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दुनिया में फ़रोग़ दिया है। आपकी कुतुब जो है वो इसकी सबसे बड़ी दलील है। मैं इंडिया गया और वहाँ पर औरंगाबाद में तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया। आप यकीन जाने कि बड़ी बड़ी गद्दियाँ के लोग थे और मशाइख और उलमा 3000 के लगभग थे, और कोई ऐसा नहीं था जो इस गुनाहगार आजिज़ के दस्तबोसी न करे। मैं हाथ फेंकता रहा, रोता रहा, नहीं आप बुज़ुर्ग हैं, मुझसे शान में ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें अगर रूहानियत का रास्ता मिला है तो सुल्तान बाहू के दर से मिला। और उनके पास हज़रत सुल्तान बाहू की 76 किताबें थी, हमारे पास पाकिस्तान में 36 हैं। और वो कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर ने यही किताबें यहाँ पर फैलाई थी, और उस वजह से हमारे तमाम मदारिस में दर्स तसव्वुफ़ होता है और हज़रत सुल्तान बाहू की बुक से होता है। तो हज़रत सुल्तान बाहू के पहले सजादा नशीन हज़रत सुल्तान वली मोहम्मद उनका नाम था, जो पहले सजादा नशीन बने उनके बेटे। वो हालात के ख़राबी की वजह से जो मुल्की हालात उस ज़माने में ख़राब हुए कि जितने भी सजादा नशीन हज़रात थे उनको कत्ल किया जा रहा था और बुज़ुर्गान दीन के कुतुबों को नज़र आतिश किया जा रहा था। उस ज़माने में हज़रत सुल्तान वली मोहम्मद साहब वाले वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट, और जो जमालदी वाली के पास मौजा सुल्तान वली मोहम्मद है, यहाँ उनको 450 मुरब्बा ज़मीन 450 मुरब्बा ज़मीन उनको डोनेट की गई थी। और जब उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद हुसैन साहब वापस जाने लगे तो उन्होंने सारी की सारी ज़मीन जो लोग वहाँ बैठे थे उनको दे दी कि ये आपकी है, मेरे काम नहीं है, और वो वापस चले गए। आज भी मैं आपके कागज़ देख सकते हैं कि आप अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखेंगे तो 450 मुरब्बा ज़मीन सुल्तान वली मोहम्मद के नाम है, लेकिन उनके किसी औलाद के नाम नहीं है, वो जो बैठा है उसी की है। तो उस हवाले से सुल्तान वली मोहम्मद का मज़ार भी यहाँ पे है, और उन्होंने कलमी कुरान पाक लिखा था वो भी यहाँ पर मौजूद है, और हज़रत सुल्तान बाहू का रूही शरीफ रिसाला आपने लिखा था वो भी यहाँ मौजूद है, और आपकी अंगूठी थी जिस पर वली मोहम्मद लिखा हुआ था वो भी यहाँ मौजूद है। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि क्योंकि यहाँ जो सबसे पहले हज़रत सुल्तान बाहू के सजादगान में से पहले सजादा नशीन जो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आराम फरमाया, तो बेहतर यह है कि हज़रत सुल्तान बाहू रूहानी इज्तिमा रखा जाए। तो फिर जहाँ हमारे रहीम यार खान ज़िले में सुल्तान आरफीन से मोहब्बत रखने वाले भी बहुत लोग हैं, और अहले सुन्नत के तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आशिक लोग मौजूद हैं। तो मेरी आप तमाम से दस्तबस्ता गुजारिश है कि हम जितने भी हैं, हमने इस वक्त अपने मुल्क का भला सोचना है, और अपने इस्लाम का और अपने मसलक का। ये 3 चीज़ें जो है वो हमारे लिए सबसे अवलियत रखती हैं। हमारे मुल्क की बका हमारे यकजहती में है, इत्तेहाद में है, और मसलक अहले सुन्नत की बका भी इत्तेहाद अहले सुन्नत में है। जब तक हम सारे मुत्तहद होकर कोई अच्छा काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम बिखरे हुए होंगे और लोग हमसे फ़ायदा लेंगे। जितना भी ये चाहे जो भी हो, दुनिया के अंदर लोग आते हैं अपने मफादात के लिए, और मसलक अहले सुन्नत के लोग जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं किसी के जाल में, और फिर आगे बढ़ नहीं सकते। इस वक्त भी तादाद के हवाले से पूरे मुल्क में आप तो कह रहे हैं, मैं जनरल मुशर्रफ साहब से जब बातचीत हुई थी तो मैंने उनको कहा कि हमारे बलूचिस्तान में तकरीबन 75% या अहले सुन्नत हैं। तो फौरी पहुँचता गया और मुझे देख कर कहते हैं पीर साहब थोड़ा अंदाज़ा लगाएं, आप असम्बली जाकर देखें आपकी सीटें कितनी हैं। मैंने कहा सर सीटों का देना ना देना ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन जो हकीकी बात मैं कह रहा हूँ 75% मैंने डर के कहा है, हम 85 होंगे।
کہتے ہیں وہ کیسے آپ مجھے بتائیں. میں کہا سر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو تو ملتی ہیں سیٹیں اسپیشل، باقی جو مسلمان ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس میں تقریباً اس زمانے میں جنرل مشرف کے زمانے میں بنا تھا ایک ان کا علماء کا اتحاد، جس کو متحدہ مجلس عمل کہتے ہیں. اس وقت 18 سیٹیں تھیں ان کے پاس، جے یو آئی والوں کے پاس، وہاں سے بلوچستان سے صوبائی کے ممبر، اور 67 ٹوٹل سیٹیں تھیں بلوچستان اسمبلی کی. میں نے کہا سر یہ تو ہمارے کچھ لوگوں نے مل کے کیا اور 18 سیٹیں ان کے پاس ہیں، آپ 18 کو کاٹیں، باقی جتنی بھی سیٹیں بنتی ہیں وہ سنیوں کی بنتے ہیں، کیونکہ اہل سنت ہی ہے جو ووٹ دیتا ہے. اہل سنت ہے جو کہ ہر جماعت، مسلم لیگ کو وہی ووٹ دے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، بی این پی کو وہی ووٹ دے، اور پی ٹی آئی کو وہی ووٹ دے. مختلف جماعتوں کو اگر ووٹ دینے والا ووٹر ہے تو وہ سنی ہے. اور سنی جو ہے وہ اختلاف نہیں رکھتا کسی سے، وہ ملک کا دوست ہے. وہ کہتا ہے میرے ملک میں جو اچھائی کی بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں. اور اہل سنت کو جب سے تحریک ختم نبوت چلی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس کے بعد جان بوجھ کے انٹرنیشنل سازش ہے کہ انہوں نے اہل سنت کو اس سمبل پہ آنے نہیں دیا کہ یہ سنی آئے گا تو اس نے اس کا تحفظ کرے گا. اس وجہ سے پھر سنی مجبور ہے کہ سنی ووٹر جو ہے وہ کسی بھی تنظیم کو ووٹ دے، وہ سنی کا ووٹ ہوتا ہے. جب اس نے گنا تو پھر علیحدگی میں مجھے کہا واقعی آپ ہیں، آپ لوگ بہت زیادہ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا حق مارا جاتا ہے. میں کہا سر وہ آپ کی مہربانیاں ہیں اور ہم اس پر پھر بھی خوش ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ سنی اب بھی زیادہ ہے، پورے ملک میں زیادہ ہے، تعداد کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے لحاظ سے، اور غربت کے لحاظ سے، کیونکہ غریب وہ ہے جس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور سنی بھی وہی ہے جو بے حساب انشاءاللہ جنتی ہے. ہم لوگ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہے ہیں محبت میں، لیکن ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو روحانیت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے آپ سب کے دل کی یہی خواہش ہے کہ آگے بڑھے. میں نے آپ کی گفتگو سے سمجھ گیا، آپ نے فرمایا کہ یہاں جتنی تحصیلیں ہیں ہر تحصیل میں ہو اور ڈسٹرکٹ میں بھی ہو. مسئلہ کیا ہے؟ روحانیت کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس کی طلب ہوتی ہے. بھوک ہوگا تو کھانا اچھا لگے گا، ہمیں اس کی طلب ہے. اور مشائخ موجود ہیں، آپ تمام نے روحانی میدان میں قدم رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ مجھ سے بہت زیادہ علم میں آپ آگے ہیں اور عمل میں بھی بہت آگے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت عطا فرمائے. میری گزارش یہ ہے کہ سندھ سے، بلوچستان سے قافلے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، لیکن ہمیں دکھانا یہ ہے کہ صادق آباد اور رحیم یار خان کے لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں، یہ سب سے آگے ہیں. مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کے آنے کی ضرورت ہے. اب میں آخر میں ایک گزارش کروں کہ ہم اہل سنت پر، سر آپ تو میرے خیال زیادہ سیاسی اس دنیا میں، ہمارے اہل سنت میں سب سے بڑا جو ہم پر ایک بلیم ہوتا ہے، دو چیزوں کا ہوتا ہے. ایک بلیم یہ ہوتا ہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نماز کے ٹائم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک یہ بلیم ہے. یا پھر اگر کوئی جلسہ ہے تو لوگ کہتے ہیں یار نماز تھوڑا آگے کر لو، بعد کر لوں گے کیونکہ لوگ اٹھ جائیں گے، پھر نماز کس نے پڑھنی نہیں، اس سے بہتر ہے جلسہ ناکام نہ کرو، کامیاب ہو جائے. یہ بات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے، لنگر کے حوالے سے ہم لوگ کہتے ہیں جی لنگر آخر میں دو تاکہ کوئی اٹھ کے چلا نہ جائے، پہلے لنگر مل گیا تو لوگ جو چلے جاتے ہیں. یعنی بلیم ہے اہل سنت کے اوپر. 17 اجتماع پہلے گزرے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آزان ہوتی ہے، ہم لوگ بھی آزان دے کے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
میں نے کہا یہ ٹرینڈ توڑو کہ نہیں، سنی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آتا ہے، کھانے کے لیے نہیں آتا، اور اس کی خوف سے بھی نہیں ہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتا، سنی نماز پڑھتا ہے۔ یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے 17 اجتماع ہوئے۔ حضرت ڈیرہ اللہ یار جعفر آباد میں اجتماع تھا، صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین تشریف لے آئے، تو پہنچے میرے پاس 1 بجے، وہ 2 بجے نماز ہونی تھی۔ جیسے تشریف فرما ہوئے پورا اجتماع تھا، تقریباً میرے خیال اس وقت 1 سوا لاکھ آدمی موجود تھا۔ تو میں نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس نے لنگر بھی کھانا ہے، لنگر چل رہا ہے اور آپ لوگ کھاتے رہیں اور آتے محفل میں بیٹھتے رہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 2 بجے نماز ہوگی اور نماز کے بعد پھر اجتماع شروع ہوگا۔ تو صاحبزادہ صاحب میرے کھانے لگ کے کہتے ہیں پیر جی میں دوروں آیا ہوں، میرے نال اس طرح ظلم نہ کرو۔ کیسے؟ کہتے ہوں اگر تسی نماز لئی کھڑے ہو گئے انہاں تے ٹر جانا، میری تقریر کیسے سننی ہے؟ میں کہ آپ کو تقریر میں مغرب کے بعد دوں گا، آپ دیکھیں گے اس کی نماز کے ساتھ ہی لوگ بڑھ جائیں گے۔ اور لنگر بھی کا اعلان بھی ہوا، کوئی نہیں اٹھا۔ نماز ہوئی اور نماز کے جیسے فارغ ہو کر بیٹھے تو وہ جو اگر 1.25 لاکھ لوگ تھے تو 1.5 لاکھ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا چلتا رہا، اور اسی طرح عصر کی نماز ہوئی۔ جب مغرب کی نماز قریب آئی تو میرا خیال گھنٹہ 1 رہتا تھا، تو میں نے وہاں پھر کہا کہ صاحبزادہ صاحب ہوں تھوڑا ٹائم ہے۔ اس وقت تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ اجتماع تھا، تو لوگ آتے رہے۔ پھر بات یہ ہے کہ لوگ بیٹھے بھی رہے۔ کیوں بیٹھے رہے؟ وجہ یہ تھی کہ صبح 9 بجے سے ہم لنگر شروع کرتے ہیں اور آخری ٹائم تک لنگر چلتا ہے، اور جب لوگ جانے لگتے ہیں تو ہم ان کو گاڑیوں میں بھی لنگر دیتے ہیں کہ لنگر نہیں ختم ہوگا۔ تو جب بندہ اترے گا گاڑی سے پہلے لنگر اس کو ملے گا، اس کو کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ بھاگے گا نہیں، اس میں بیٹھنا ہے، کھانا ہوئے کھایا، محفل تو سن لما۔ تو اس لیے طریقے سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ صادقہ آباد میں بھی صبح 9 بجے سے لنگر شروع کر دینا ہے اور پروگرام بھی شروع ہونا ہے، اور پہلے ہم انتظامیہ کو دیتے ہیں جو کام والے ہیں لوگ ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آگے لنگر جو مہمان آتے ہیں جتنے قافلے آئیں گے وہ لنگر کھا کے پنڈال میں آتے رہیں گے اور پروگرام ہوگا۔ اسی طرح ساتھ ہی جگہ ہوگی نماز کے لیے، تاکہ جیسے ہی اذان ہو نماز وہاں پڑھ کے پھر پروگرام شروع کریں گے، تاکہ روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اور اللہ کا فرمان بھی نماز ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان اور ایک روحانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہمارا حق ہے کہ ہم نماز خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں اس اجتماع کی جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی۔